ایک ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتا دیجیے کہ آپ کے دھرنے کے جو بڑے مقاصد ہیں وہ کیا ہیں؟ بجلی کے بل کم ہونے چاہیے، تنخواہ دار لوگوں کے جو سلیب انہوں نے اس وقت لگایا ہے جس میں پیسے بڑھا دیے ہیں اور ان کے لیے بہت ہی مشکل کر دی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، آئی پی پیز کو لگام دینی چاہیے، اور پیٹرول کی لیوی ہے، کھانے پینے کی چیزوں پر ٹیکس ہے، ایکسپورٹ کے اوپر جو ٹیکس کا جو یہ سسٹم انہوں نے بنایا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، فکس چارجز لگائے ہوئے ہیں، تاجر پریشان ہیں. تو بنیادی طور پر تو لوگوں کو ریلیف چاہیے، اور اتنے بھاری بل لوگ ادا نہیں کر سکتے ہیں. اور اس مہینے ہمیں بہت سننے کو ملا ہے کہ لوگوں نے اپنی چیزیں بیچ کر یہ بل ادا کیے ہیں. تو کیا اگلے مہینے کر سکتے ہیں؟ اس سے اگلے مہینے کر سکتے ہیں؟ تو مار دیں گے لوگوں کو. تو اب اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے کہ بل کم ہونے چاہیے، ٹیکس، یہ ظالمانہ ٹیکس ختم ہونے چاہیے. اچھا، آپ کے پاس جماعت اسلامی کے بارے میں مشہور ہے کہ اکانومسٹ ہوتے ہیں بڑے، پروفیسر خورشید صاحب بھی تھے، باقی بھی. کیا آپ نے ورک آؤٹ کیا ہے کہ یہ پاسبل بھی ہے پریکٹیکلی کہ نہیں؟ کیونکہ کچھ چیزیں تو ہیں، گورنمنٹ نے کہا کہ جی آئی ایم ایف کے میئرز ان کے کہنے پہ لیے گئے کیونکہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب تھا. کل فچ کی ریٹنگ میں پازیٹیو میئرز کو اپریشیٹ بھی کیا گیا. تو آپ جو کہہ رہے ہیں اگر وہ حکومت مان لے اور ڈیفالٹ کر جائے ملک تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں کہ ڈیفالٹ کر جائے گا. کیسے ڈیفالٹ کر جائے گا؟ اپنی مراد چھوڑ دیں، اچھے خاصے پیسے کور ہو جائیں گے اس میں سے. ابھی ایک وزیر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے 50 ارب روپے جو ہے وہ لے کر دے دیے ہیں اور 86% لوگوں کو ریلیف مل جائے گا. لیکن یہ چیزیں تو ایک وقتی طور پر جو ہے وہ ہوتی ہیں، 3 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے ہوتی ہیں، اور وہ بھی پتہ نہیں آئی ایم ایف ان کو بعد میں اجازت دینا دے اس طرح سے. لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ سلیب کیا بناتے ہیں، ٹیرف کیا بناتے ہیں، اور آپ کر کیا رہے ہیں. آپ صرف اپنی بڑی گاڑیاں چھوڑ دیں، اور یہ جتنے بھی حکومت کے لوگ ہیں، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، اس کا آغاز کریں. 1300 cc سے اوپر گاڑی استعمال نہیں ہوگی سرکار میں، فری پیٹرول نہیں ہوگا کسی کو. یہ جو سارا بوجھ عوام کے ٹیکسوں سے جو یہ عیاشیاں کرتے ہیں ختم ہو جائیں گی. تو یہ تقریباً 400-500 ارب روپے تو اس سے بچ جائیں گے. تو یہ تو بہت سمپل سی بات ہے. اور اگر یہ بڑی گاڑیاں فروخت کر دیں تو یہ تو ہماری چھوٹی موٹی کیلکولیشن کے مطابق بھی یہ کچھ نہیں جو ہے وہ 1,500 ارب روپے جو ہے وہ آپ کو فوراً مل سکتے ہیں، 1-2 مہینے میں مل سکتے ہیں. آکشن کر دیں اپنی گاڑیاں. ارے کیا ضرورت ہے ان گاڑیوں کی؟ ہم کیوں پالیں آپ کو بھائی؟ گاڑی آپ کی بڑی ہو، ایوریج آپ کا جو ہے وہ خراب ہو، اور پیسے ہم بھگتے ہیں، مطلب قوم بھگتے، تو یہ تو نہیں چلے گا. تو یہاں سے شروع کریں نا، پھر اس کے بعد بتائیں کیا مشکل آ رہی ہے. جب عیاشی نہیں چھوڑتے، مراد نہیں چھوڑتے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم کر نہیں سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت خراب ہے. آپ اگر واقعی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو عوام کو نچوڑنے کے بجائے خود اپنی، اب ہم تو اپنے آپ کو نچوڑیں بھی نہیں، صرف ایک درجہ کم کر لیں اپنے آپ کو، تو پوری قوم کو اچھا خاصا ریلیف مل سکتا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہیں سے آغاز کرنا چاہیے ان کو، اور مراد کم کریں، بل کم کریں. اچھا، لیکن آئی پی پیز کا جو آپ بات کریں اس میں انٹرنیشنل آئی پی پیز بھی ہیں، چائنا کی بھی ہیں، سنگاپور کی بھی کمپنیز ہیں. اب وہ ساورن گارنٹیز ہوتی ہیں، پاکستان کی حکومت کی ایک بات ہے، وعدے کا پاس ہے، اور وہ لازمی ہوتا ہے. تو وہ کیسے کریں گے؟ ظاہر ہے وہ پوری دنیا میں ری نیگوشیٹ ہوتی ہیں چیزیں. ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا میں جب آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں تو اس کے بعد جب حالات آپ کے بگڑ جائیں تو آپ اس معاہدے کو لے کر چلتے رہیں. خود آئی ایم ایف کے ساتھ بھی پوری دنیا میں ایسے ممالک موجود ہیں، لیٹن امریکہ میں بہت ہیں جنہوں نے ری نیگوشیٹ کیا اور آئی ایم ایف پروگرام تبدیل ہوا، انہوں نے ان کو جو ہے وہ ری شیڈول کیا. اسی طرح سے جو ہے وہ پاکستان تو ظاہر ہے، پاکستان ہے، کوئی چھوٹا موٹا ملک تو نہیں ہے. اگر آپ کا جیسچر یہ ہوگا کہ آپ کچھ چیزیں ٹھیک کر رہے ہوں گے، کچھ اپنی مراد کو ختم کر رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کو ریلیف دے رہے ہوں گے، تو آئی ایم ایف نے یہ بھی تو کہا تھا کہ آپ غریب سے پیسے لے کر امیروں کو نہ دیں بلکہ امیروں سے پیسے لے کر غریبوں کو دیں. یہ کہا تھا نا، اس پہ تو عمل نہیں کیا انہوں نے. تو اسی طرح سے چائنا سے، وہ ہمارا پارٹنر ہے، میکسیمم تو چائنا کی ہیں جو باہر کی ہیں، تو وہ ہمارا پارٹنر ہے، وہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، وہ ہمارا دوست ہے، اور اس سے دوستی بہت پرانی ہے، اور ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب پاکستان اپنے آپ کو بالکل ہی فقیر سمجھ کر بیہیو کریں گے نا، آپ کسی کے آگے گداگر بن کر جائیں گے، اور آپ کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بھی بیان نہیں کریں گے، اور بالکل ہی لٹا دیں گے، تو اس کے نتیجے میں پھر کوئی بھی دنیا میں جو ہے نا وہ آپ کی عزت نہیں کرتا. لیکن آپ کی جتنی بھی اسٹرینتھس ہیں، آپ اس اسٹرینتھ کو لے کر عزت اور وقار کے ساتھ نیگوشیٹ کریں. لیکن اس سے پہلے جو گورنمنٹ اونڈ آئی پی پیز ہیں اس کے تو کیپیسٹی چارجز ختم کریں نا، اس میں کیا پرابلم ہے. اور اسی طرح سے جو گورنمنٹ سے متعلق لوگ ہیں وہ یہ کیپیسٹی چارجز وڈرا کروائیں نا، کہ ٹھیک ہے بھائی، ہو گیا، جتنا ہزاروں ارب روپے کمانے تھے کما لیے، اب ہم نہیں لے رہے. یہ تو کر سکتے ہیں، شریف فیملی تو کر سکتی ہے، چلیں، کوئی اور نہیں کر سکتا. تو پھر جو آپ کے پسندیدہ ترین صنعت کار ہیں ان سے تو آپ کروا سکتے ہیں. ہاں، اس میں جو ہے بہت ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں
سے آپ خود اپنے انیشیٹو سے بتائیں کہ ہم اپنی چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر چائنا مانے گا نا، ورنہ کیسے مانے گا وہ؟ تو اس لیے یہ سب ڈویبل ہے. یہ غلط بات ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا. ڈویبل ہے.